شہزادہ دارا شکوہ قادری مرید حضرت ملا شاہ بدخشانی لکھتے ہیں کہ حضرت میاں میر کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک 28 واسطوں سے پہنچتا ہے اور اس وجہ سے آپ فاروقی کہلاتے ہیں۔ قدیم و جدید کتب میں آپ کا شجرہ نسب تلاش کیا گیا مگر تلاشی بسیار کے باوجود نہ مل سکا۔ آپ کے والد ماجد قاضی سائیں دتا فاروقی اور دادا قاضی قلندر فاروقی تھے جو صاحب کرامت بزرگ اور بلند مقام صوفی تھے۔ حضرت میاں میر کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی بی بی فاطمہ تھا جو قاضی قاون فاروقی کی دختر نیک اختر تھیں۔ شہزادہ دارا شکوہ لکھتا ہے کہ آپ کے نانا کا شمار زمانے کے علماء و فضلاء میں ہوتا تھا۔ انہوں نے ترک و تجرید کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور ریاضت و مجاہدے میں کمال حاصل کر کے ولی کامل تسلیم ہوئے۔ انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ یہ اکبر اعظم کے عروج کا زمانہ تھا اور سید محمد جون پوری کی تحریک مہدیت بھی زوروں پر تھی جسے حضرت میاں میر کے نانا بھی تسلیم کر چکے تھے۔ حضرت میاں میر قادری رحمت اللہ علیہ کا طریقہ عبادت یہ تھا کہ قبرستانوں میں چلے جاتے جہاں آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی اور پھر جنگلوں بیابانوں اور باغوں میں چلے جاتے جہاں آپ کے ساتھی بھی ہوتے۔ یہ سب لوگ مختلف درختوں کے نیچے یا اوٹ میں بیٹھ کر علیحدہ علیحدہ مصروف عبادت و ریاضت ہوتے مگر جس وقت نماز کا وقت آ جاتا تو سب اکٹھے ہو جاتے اور نماز باجماعت ادا فرماتے اور اس طریق سے سنت نبوی کی پیروی کر کے حق عقیدت کا اظہار کرتے۔ اگر حجرے میں ہوتے تو اس کا دروازہ بند کر کے اور کنڈی لگا کر مصروف عبادت ہوتے۔ آخری عمر میں باوجود بڑھاپے اور ضعیفی کے حجرے ہی میں یاد الہی میں مصروف رہتے۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ عارف کامل تھے اور عارفوں میں نہایت بلند مقام رکھتے تھے۔ سب علوم جانتے ہوئے بھی آپ اکثر ان کو قلم بند کرنے سے اجتناب فرماتے۔ جس وقت آپ آیات قرآنی کی تفسیر فرماتے تو حاضرین دنگ رہ جاتے۔ آپ توحید کے مسائل عوام الناس پر آشکار نہیں کرتے تھے بلکہ آپ ان کو رموز کی زبان پر بھی نہ لاتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ منصور حلاج میں حوصلہ نہیں تھا وگرنہ وہ اتنی اونچی بات زبان پر نہ لاتا بلکہ پوشیدہ رکھتا۔ حالانکہ اس طائفہ کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر دریائے حقیقت کو پی بھی لیں تو خاموش رہیں اور کبھی جوش میں نہ آئیں۔ آپ دن رات عبادت الہی میں مشغول رہتے، بہت کم بولتے اور دوسروں کو بھی کم گوئی کی تلقین کیا کرتے۔ اگر راستے میں مرید باتیں کرتے جاتے تو آپ منع فرما دیتے کہ اکٹھے نہ چلو، علیحدہ علیحدہ چلو تاکہ ذکر الہی میں مصروف رہو اور جو دم غنیمت ہے اسی کو مناسب سمجھو۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال عشق و محبت تھی اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے تمام عمر کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں مطابعت رسول نہ پائی جائے۔ ایک حدیث کے مطابق یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری یہ گھڑی ایسی گزرتی ہے جہاں جبریل اور کوئی دوسرا نہیں سما سکتا۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہاں ملک مقرب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرفتوح مراد ہے اور نبی مرسل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک دل ہے، کیونکہ جو کچھ آن حضرت کے دل پر وحی کا القاء ہوتا بے عین ہی آپ ان لوگوں تک پہنچا دیتے۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سلوک و معرفت کے 3 طریقے ہیں: شریعت، طریقت اور حقیقت۔ شریعت یہ ہے کہ سالک کے لیے لازم ہے کہ وہ احکام شریعت کی مکمل طور پر مطابقت کرے
اور جب ان احکام کی تعمیل میں کامل ہو جائے تو پھر اس پر طریقت کی راہیں کھل جائیں گی اور اس کے نفس کی اصلاح ہو جائے گی۔ پھر جب طریقت کے فرائض کی بجا آوری میں کوئی کسر اٹھانا رکھے گا تو اس پر حقیقت کے تمام گوشے عیاں ہو جائیں گے۔ اس سے دل کی اصلاح ہو جائے گی اور بری خصلتوں سے باطن کو پاک کرنے میں مدد ملے گی۔ جب سالک ان دونوں طریقوں میں پختہ ہو جائے گا تو اس کے دل کی آنکھوں سے بشریت کے پردے اٹھ جائیں گے اور حقیقت کے معنی اس پر آشکار ہو جائیں گے، جس کا تعلق روح کی اصلاح ہے، اور اس طرح وہ ایک کامل اور مکمل انسان بن جائے گا۔ حضرت میاں میر سے لوگوں نے دریافت کیا کہ قرآن پاک کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ادعونی استجب لکم۔ فرمایا، اس کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ تم دعا کرو، میں قبول کرتا ہوں، لیکن ساری دعائیں شرف قبولیت نہیں پاتی۔ ظاہر ہے کہ بندے نے حضور قلب سے دعا نہیں کی، حالانکہ اس موقع پر بندے کے دل میں کوئی اور خیال نہیں ہونا چاہیے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کی حاضری کے، لیکن دعا کرتے وقت کسی غیر کا خیال آئے اور کوئی فکر لاحق ہو تو ایسی دعا کا اثر نہیں ہوتا۔ پس لازم ہے کہ پروردگار عالم کو ایسے وقت میں یاد کرو جب تم اپنے آپ کو اور غیر کو دل سے نکال کر باہر کرو۔ اس حالت میں دعا کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دعا کے لیے عمل صالح کی بھی ضرورت ہے۔